وقت وزیر اعظم شہباز شریف اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ محترم جناب وزیر خرم دستگیر صاحب وزیر بجلی اور جناب عبدالمنعم خان صاحب وزیر زراعت حکومت کے پی، مریم اورنگزیب صاحبہ وزیر اطلاعات اور چودھری چیمہ صاحب ایس اے پی ایم پارلیمنٹیرینز، سیکرٹری فوڈ، سرکاری افسران اور میرے زرعی شعبے سے تعلق رکھنے والے کسان بھائی، خواتین و حضرات، مہمانان گرامی، السلام علیکم۔ آج یہ پروگرام ہماری حکومت کی مدت پوری ہونے سے پہلے شمسی توانائی سے چلنے والے ٹیوب ویل، یہ اگر میں یہ کہوں کہ اگر معیشت کا وہ کون سا پہیہ ہے جو کہ پاکستان کے اندر خوشحالی کا انقلاب لے کے آئے گا تو وہ زراعت ہے، اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ اور ہمارے کسان بھائی پاکستان کے طول و عرض میں جتنی محنت وہ کرتے ہیں، جاڑے میں، شدید گرمی میں، حبس میں، اور پھر اپنی محنت سے اللہ کے فضل سے جو غلہ پیدا کرتے ہیں، اس سے بڑی ملک کی اور کوئی خدمت ہو نہیں سکتی، اور اس سے بڑی کروڑوں لوگوں کے لیے خوراک اور غلہ پیدا کرنا، اس سے بڑی اور کوئی عبادت ہو نہیں سکتی۔ اس لیے میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، آج اس ملک کو سستی بجلی کی ضرورت ہے۔ سستی بجلی کے بغیر نہ صنعت و حرفت ترقی کر سکتی ہے، نہ زراعت، اور نہ ہی ان مصنوعات پر مبنی ہماری ایکسپورٹس، کوئی بھی چیز ترقی نہیں کر سکتی۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ سستی بجلی مہیا کرنا کسی بھی حکومت کا فرض اولی ہے، چاہے وہ پاکستان کے اندر مفلوق الحال طبقات ہوں، چاہے وہ طالب علم ہوں، چاہے وہ ایک کسان ہو، ایک چھوٹا دکاندار ہو، ایک ریڑی فروش ہو، یا کوئی بیوہ یا کوئی یتیم جو بڑی مشکل سے اپنے گھر کے حالات درست کرتا ہے۔ اس کے لیے میں نے شمسی توانائی کے لیے میں نے پچھلے 16 مہینوں میں میرے نوجوان ساتھیوں، بزرگوں اور میری بہنوں، میں نے اور میری حکومت نے بے پناہ کوشش کی، مگر شومی قسمت کے حالات ایسے تھے، ملک کے اندر سیاسی افراتفری اتنی تھی، اور آئی ایم ایف کے حوالے سے جو چمگوئیاں ہو رہی تھی، اور ایک غیر متوقع صورتحال تھی، ایک ایسی صورتحال کا سامنا تھا جس کا صحیح طور پر اندازہ نہیں لگایا جا سکتا تھا۔ میں نے 3 دن پہلے ایک جلسے میں ڈیفالٹ کا مطلب عام آدمی کی زبان میں سمجھایا تھا۔ آج اپنے کسان بھائیوں کو جو اسلام آباد کے اور دوسرے
मलिका इजलास से यहाँ पर तशरीफ लाए हैं, मैं आपको 1 मिनट के अंदर ये अर्ज करना चाहता हूं कि अगर IMF का प्रोग्राम हमें ना मिलता, IMF की शराइत कैसी है वो एक अलहदा वो एक मामला है कि वो शराइत बड़ी कड़ी और बड़ी सख्त है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर IMF का प्रोग्राम ना होता तो फिर पाकिस्तान के साथ क्या होता और पाकिस्तान के अवाम किस मुश्किलात से दो चार होते, वो मैं आपको आज अर्ज करना चाहता हूं। फिर मैं दोबारा इस शमसी तवानाई की तरफ आऊंगा। अगर IMF का प्रोग्राम ना होता और खुदा न खास्ता पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाता तो दवाइयों की दुकानों पर लाइनें लगी होती हैं और दवाइयां ना मिल रही होती। बाहर से जिंदगी बचाने के लिए जो अद्वियात और टीके बाहर से इंपोर्ट होते हैं, उनकी तलाश में लोग मरीज, उनके प्यारे वो दिन रात मारे मारे फिर रहे होते, वो न मिलते। पेट्रोल की पंपों की वहां पर लाइनें लगी होती। हमारी जो फॉरेन चेंज यानी ज़र मुबादला वो कम हो रहा होता और उसको मजीद बचाने के लिए हम अपनी जो इंपोर्ट्स हैं, मशीनरी, आलात, ज़रई, खुराक, अद्वियात, स्पेयर पार्ट्स, खाम माल, जो भी सनतों की ज़रूरियात होती हैं अरबों डॉलर की, उनको हम मजीद कम करते ताकि हम ज़र मुबादला बचाएं, क्योंकि हमारे पास ज़र मुबादला के ज़खायर रोज बरोज वो कम होते रहते और उसको बचाते हुए सनतें बंद हो जाती, लोग बेरोजगार हो जाते, ज़रात उसको बेपनाह नुकसान पहुंचता। हमारे साथ जो आलमी जो बैंक हैं वो हमारे साथ काम ना करते, हमारे साथ वो तजारत ना करते, एलसीए ना खुलती, यानी जिनको अंग्रेजी में कहते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट। ये वो होता है, आप जानते हैं कि बैंक के जरिए कोई चीज बाहर से मंगवानी है, वो उसके लिए एलसी खोलते हैं ताकि जो बेचने वाला है उसको बैंक के जरिए एक मिल जाता है कागज कि मैं चीज बेचूंगा पाकिस्तान तो मुझे पैसे मिल जाएंगे, वो ना खुलती। और हमारे बाज सौदे ऐसे होते हैं जिनको वो पाकिस्तान के बैंकों की, मैं सादा अल्फाज में कह रहा हूं कि मोहर वो उनको काबिल कबूल नहीं होती, वो कहते बाहर के यानी इंटरनेशनल बैंक की हमें मोहर चाहिए। मिसाल के तौर पर बैंक ऑफ अमेरिका, बैंक ऑफ मिडल ईस्ट बैंक या कोई और बैंक ले लें, वो उसके ऊपर मोहर न लगाते, यानी एक अफरा तफरी मच जाती। ये है वो एक बहुत भयानक सूरत हाल जिसका सामना अभी श्रीलंका ने 6-8 साल एक साल पहले किया। वहां पर लाइनें लग गई, वहां पर हड़तालें हुई, वहां पर दुकानें लूटी गईं। अल्लाह ताला का बेपाया फजलो करम है, मेरे यहां पर बैठे बड़े काबिल और बड़े बहुत ही ज़हीन ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस, सियासतदान, पार्लियामेंटेरियंस, ज़रई माहिरीन और हमारे किसान भाई और बहनें और बुजुर्ग यहां बैठे हैं। ये वो सूरत हाल होती अगर IMF ना हुआ होता और अगर पाकिस्तान खुदा ना खास्ता डिफॉल्ट कर जाता तो एक तबाह कुन सूरत हाल थी। अल्लाह ताला ने अपने बेपाया फजलो करम से इस पूरी हुकूमत की टीम वर्क के जरिए रब ने आपकी दुआएं सुनी और अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचा लिया और IMF का प्रोग्राम हो गया। लेकिन अब आगे क्या करना है, असल बात वो है, अगली बात यह है मेरे बुजुर्गों और नौजवान साथियों कि ज़रात के पहिए को बड़ी तेजी से घुमाना, वो किस तरह घूमेगा, वो आपको किसान को एक क्वालिटी की खाद मिले और उसकी कीमतें भी मुनासिब हों, किसान को बिजली सस्ती मिले। ये जो बिजली पैदा हो रही है तेल से, इसकी कीमत आप जानते हैं कितनी है?
50 रुपए फी यूनिट, और उसके बाद जो गरीब तरीन जो तबकात हैं उनको 200, यानी जो घरेलू सार्फिन जो हैं 200 जो यूनिट तक इस्तेमाल करते हैं उनको बहुत कम दामों पर बिजली दी जाती है ताकि उनके ऊपर बोझ ना पड़े। इसी तरह किसान के लिए भी जो बिजली, उसके ऊपर भी हमने सब्सिडी दी। IMF ने कहा कि आप ये काम नहीं कर सकते, ये सब्सिडियां देना बंद कर दें। उन्होंने हमारे हाथ बंद कर दिए, बिल्कुल उन्होंने चाबियां लगा दी कि आप कोई सब्सिडी नहीं देंगे, चाहे वो ज़राअत है या वो सनत है या हिरफत है या एक्सपोर्टर्स के लिए कोई सब्सिडी देनी है। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों और नौजवान साथियों, फिर हम क्या करें? ये वो रास्ता है, शमसी तवानाई खाली ट्यूबवेल के लिए नहीं, सनतों के लिए, घरों के लिए, कारखानों के लिए, दुकानों के लिए, मुल्क के चप्पे चप्पे, चाहे वो बलोचिस्तान है, चाहे वो सिंध है या KP है या पंजाब है या आज़ाद कश्मीर या गिलगित बल्तिस्तान है। और अल्लाह ताला ने, ये अल्लाह ताला का करम है कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने चमकता हुआ सूरज अता किया है। यूरोप में जहां पर बाज़ औक़ात सूरज सर्दियों में नजर नहीं आता, वहां पर उन्होंने भी उसके बावजूद शमसी तवानाई पैदा करते हैं। यहां पर तो रब ताला ने 12 महीने सूरज दिया है, सर्दियों में भी गर्मियों में भी। लेकिन कितनी शूमिय किस्मत है इस कौम की, गरीब आदमी की, आम आदमी की, कि 75 साल गुजर गए, हमने शमसी तवानाई तो अब अभी 20-30 साल पुराना किस्सा है, लेकिन उससे पहले जो पन बिजली, जो पानी से बिजली पैदा होती है, उसके लिए हमने मंगला डैम बना, तरबेला डैम बना। उसके बाद हम बिल्कुल सो गए और तेल के जो कार्टेल्स थे, जो तेल यहां पर जो कंपनियां हैं, उन्होंने अपना ऐसा जादू जगाया कि तेल ही तेल, के तेल के अलावा कुछ हो नहीं सकता। आज महंगी तरीन बिजली तेल से पैदा होती है और सस्ती तरीन बिजली सोलर, शमसी तवानाई, पन बिजली और हवा से जो बिजली बनती है। ना सोलर के ऊपर एक धेला नहीं लगना, मुफ्त की सूरज की शुआएं, हवा से जो बिजली बनती है, मुफ्त की हवा, उससे बिजली बनती है। अल्लाह ताला ने हमें हर चीज दी, अकल भी दी, हर चीज दी, लेकिन वो हौसला नहीं दिया, वो सोच नहीं दी कि इसकी वजह से आज पाकिस्तान के अंदर चाहे वो कारखाने हैं, चाहे वो ज़राअत है, चाहे वो घरेलू सार्फिन हैं, चाहे वो दुकानें हैं, मदरसे हैं, अस्पताल हैं, हर जगह महंगी तरीन बिजली है। अल्लाह ताला का बेपाया फजल करम है कि नवाज शरीफ के दौर में 2017 के आखिर में लोड शेडिंग का खात्मा हो गया और वो 20-20 घंटे की लोड शेडिंग थी, उसका नवाज शरीफ की क़यादत में वो अंधेरे खत्म हो गए और खुदा के फजल करम से पाकिस्तान उस मुश्किल से निकल गया। ये सारी बात मैंने इसलिए बताई है कि कल हम अपनी मुद्दत मुकम्मल होने के बाद हम कल सदर पाकिस्तान को मैं लिखकर भेज दूंगा कि असेंबली को तहलील कर दिया जाए और फिर इंटरिम गवर्नमेंट आएगी। मैं आज ये प्रोग्राम आपके सामने और कौम के सामने आज इसलिए लाया हूं कि खुदा गवाह है कि इससे ज्यादा अहमियत का कोई मंसूबा तरक्की का पाकिस्तान के अंदर कोई और हो नहीं सकता मां सवाए शमसी तवानाई, शमसी तवानाई, शमसी तवानाई। तो इसका आज इसकी बुनियाद रख दी गई है। 377 अरब रुपए का इसका हुजम है। अब मैं ये सादा अल्फाज में आपको समझाना चाहता हूं। हमने ये फैसला किया है वफाक ने कि अगर मिसाल के तौर पर इस सोलर ट्यूबवेल की कीमत 100 रुपए, आपको समझाने के लिए, वैसे तो कन्वर्जन का मैंने पता करवाया, जो तेल से चलते हैं, डीजल से ट्यूबवेल, उसके ऊपर लागत आएगी तकरीबन 40 लाख रुपए कन्वर्जन की, यानी शमसी तवानाई से जो चलेंगे, और जो बिजली से चलते हैं ट्यूबवेल उनके ऊपर लागत आएगी कुछ 26 लाख रुपया उनको कन्वर्ट करने के लिए। लेकिन आपको समझाने के लिए कि अगर
100 روپیہ اگر قیمت ہے اس سولر کے ٹیوب ویل کی تو 33 روپے دے گی حکومت پاکستان یہاں پہ، 33 روپے دے گا صوبہ جس صوبے میں وہ ٹیوب ویل لگنا ہے، اور 33 روپے دے گا کسان بھائی. یعنی کتنا کم بوجھ آپ پہ ڈالا ہے ہم نے. 1/3 اور 1/3. مگر وفاق میں جو ٹیوب ویل کسانوں کو ابھی میں نے چند اپنے کسان بھائیوں کو یہ دیے ہیں، وفاق میں 2/3 وہ حکومت پاکستان دے گی، اس لیے کہ وفاق میں صوبہ کوئی نہیں ہے. وہ وفاق میں وفاقی حکومت ہے یا پھر کسان ہے. تو اگر 100 روپیہ قیمت ہے ٹیوب ویل کی تو وفاق یہاں پر اسلام آباد کے قرب و جوار میں جو ہمارے ذمہ دار بھائی ہیں، کسان بھائی ہیں، ان کو 67 روپے وفاق دے گا اور 33 روپے کسان اس میں حصہ ڈالے گا اور اپنا شمسی توانائی والا ٹیوب ویل لگا لے گا. یہ انقلابی قدم ہے اور اس کے بغیر پاکستان کی ترقی کا سوچنا بھی محال ہے. اس لیے میں کسی کو اس وقت الزام نہیں دینا چاہتا، ماں سوائے کہ یہ سیاسی لیڈرشپ کو کئی دہائیوں پہلے یہ فیصلہ کرنا چاہیے تھا کہ جب پن بجلی کے منصوبے عروج پر تھے ان کو مکمل کرتے. ابھی میں سعودی عربیہ کا ایک وفد آیا، ان سے میں بات کر کے آیا ہوں اور ان کو میں نے کہا کہ دیا میر بھاشا ڈیم جو ہے اس کو آپ اس کے اوپر سرمایہ کاری کریں. اس کے اوپر تقریباً 14-15 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری ہونی ہے دیا میر بھاشا ڈیم کے اوپر. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یعنی ایک سادہ اور موٹی باتیں تاکہ ہم اچھی طرح سمجھ جائیں اور مسائل کیا ان کا حل کیا ہے. دیا میر بھاشا ڈیم جتنا آج تک بن سکا ہے، یہ ڈیم جو ہے یہ بہت بڑا ڈیم ہے. اس میں ذخیرہ بھی ہوگا پانی کا جس سے آپ کی زمینوں کو پانی ملے گا تو زمینیں اپنا سیراب ہوں گی، زرخیز ہوں گی اور غلہ وہ وہاں پر اگلے گا. دوسرا وہاں پر پاور ہاؤس بجلی بنے گی، تقریباً 4000 میگا واٹ بجلی بنے گی پانی سے. اب اس کے اوپر 12-15 ارب ڈالر خرچ ہونے ہیں. نواز شریف کے دور میں اللہ تعالیٰ نواز شریف کو لمبی عمر عطا فرمائے، انہوں نے دیا میر بھاشا ڈیم کی بنیاد ڈالی اور وہاں پر 100 ارب روپے نواز شریف نے مختص کیے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اجتماعی بصیرت ہماری دیکھیں کہ یہ اجتماعی ایک ناکامی ہے پولیٹیکل اور ملٹری ڈکٹیٹرز کی جنہوں نے 75 سال پاکستان میں آئے، ماں سوائے منگلا ڈیم اور آپ کے تربیلا ڈیم اور دوسرے اور اس زمانے میں ڈیم بنے تھے. پھر وہ معاملہ رک گیا اور منافع اور کارٹیل اور یہ جو اپنے کمشنوں والے آ گئے اور انہوں نے تیل کہا جی تیل ہوگا اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. حتیٰ کہ جو تھر سندھ میں جو تھر ہے وہاں پر کوئلے کے دنیا کے سب سے بڑے ذخائر ہیں کوئلے کے. اب دیکھیے کہ اس پاکستان کے کوئلے کو ہم نے 75 سال نظر انداز کیا اور باہر سے کوئلہ منگوا کر مہنگی بجلی پیدا کی. اب آ کر یہ سی پیک میں نواز شریف کے دور میں سی پیک میں تھر کول کے جو خزانے ہیں ان کو کھولا گیا اور اب تھر میں وہاں پر جو چین کا جو تحفہ ہے پاکستان کے لیے سی پیک، اس کے تحت وہاں پر اب کوئی 2-2.5 ہزار میگا واٹ بجلی تھر کے کوئلے کی بنیاد پر وہاں پر اب پیدا ہونی شروع ہو چکی ہے. لیکن میں پوچھتا ہوں کہ ماضی کی دہائیوں میں اتنی سنگین غفلت کیوں ہوئی ان حکومتوں سے کہ اپنا کوئلہ ہو اور کوئلہ باہر سے منگوایا جا رہا ہے. مان لیا کہ تھر کول کی جو کوالٹی ہے وہ اچھے جو باہر کے کوئلے کی بعض کانے ہیں سمجھ لیں آسٹریلیا میں، ساؤتھ افریقہ میں یا اور جگہوں پر کم ہوگی، لیکن کوئلہ تو اپنا ہے، نہ ڈالر خرچ ہونا ہے نہ کوئی اور کرنا ہے، صرف اس کو نکالنا ہے اور استعمال کرنا ہے. اب سیمنٹ فیکٹریوں میں دوسرے کاموں میں بجلی بنانے کے لیے اربوں ڈالر ہم نے تیل اور کوئلہ باہر سے منگوایا، تھر کول کے اوپر ہم نے توجہ دی. یہ ہے وہ غفلت جس کی وجہ سے آج پاکستان
کشکول لے کر ہر جگہ پہنچتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے وہ زندگی بہتر ہے کہ آدمی فقیری میں زندگی بسر کر لے. یہ قرض کی جو زندگی ہے اس سے توبہ کرنی چاہیے, اور اللہ کرے گا کہ اس سے ہم جان چھڑائیں گے انشاءاللہ. اور یہ انشاءاللہ اس کی بنیاد آج رکھ دی گئی ہے. آپ اگر یہاں پر سندھ کے صوبے سے ہیں یا کے پی سے ہیں تو اپنی حکومتوں کو جا کے کہیں کہ کسانوں کے لیے وفاق کا یہ جو پروگرام ہے 33% صوبے دیں گے, 33% وفاق دے گا اور 33% کسان دے گا. اب ہم نے الحمدللہ آج یہ سرٹیفکیٹ دیے ہیں. یہ 377 ارب روپے کا پروگرام ہے. میں یہ آپ کو آج یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی ہمیشہ کے لیے کوئی زندگی لکھا کر نہیں لایا. ہم سب انسان ہیں اور ایک دن اس دنیا سے چلے جانا ہے. فرق یہ ہے کسی نے پہلے جانا ہے, کسی نے بعد میں جانا ہے. میری اب عمر تقریباً اب انشاءاللہ زندگی رہی تو 23 ستمبر کو میں 72 سال کا ہو جاؤں گا. اب دیکھیے کتنی باقی زندگی. میری ایک خواہش ہے, صرف ایک خواہش, کہ قبر میں جانے سے پہلے پاکستان اس راستے پر چل پڑے جس کے لیے قائد اعظم نے خواب دیکھا تھا, جس کے لیے عظیم قربانیاں دی گئی تھی, جس کے لیے آپ کے بزرگوں نے ہجرت کرتے وقت اپنے پیاروں کو وہ شہید ہو گئے. ماؤں کے, بہنوں کے دوپٹے, ان کے آنچل پھٹے اور بڑی مشکل سے خون کے دریا عبور کر کے آپ کے بڑے یہاں پر پاکستان پہنچے. آج پاکستان ہم سے پکار کر کہہ رہا ہے کہ وہ قائد اعظم کے جو نام لینے والے اور ان کے قائد اعظم کا دن منانے والے, کدھر قائد اعظم کا خواب کیوں نہیں پورا ہوا ابھی تک؟ وہ شہداء جنہوں نے پاکستان کے لیے جانیں دی, لاکھوں شہداء, ان کی روحیں قبروں میں تڑپ رہی ہیں کہ یہ وہ پاکستان نہیں جہاں پر سورج اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے. اس سے تو پاکستان میں بجلی نہیں بن رہی مگر مہنگے تیل اور گیس باہر سے منگوا کر بجلی بنائی جا رہی ہے. یہ وہ پاکستان نہیں جہاں پر اشرافیہ اور امیر لوگ پاکستان میں اور دنیا میں مہنگا ترین علاج کرا لیں مگر لاکھوں لوگ اس ملک کے اندر علاج اور دوائی کے بغیر تڑپ کر جان دے دیں. یہ قائد اعظم کا پاکستان نہیں ہے. میرے بزرگوں, بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں اور بہنوں, آج بات کسی اور طرف میں نہیں لے کے جانا چاہتا. میں واپس آنا چاہتا ہوں کہ آج ہم فیصلہ کریں کہ اگلی حکومت جو بھی عوام جس کو مینڈیٹ دیں وہ عوام سے اپنے خدا سے وعدہ کرے کہ وہ دن رات محنت کر کے انتھک کوششوں سے پاکستان میں غربت اور بے روزگاری کا خاتمہ کریں گے, کشکول توڑیں گے, قرض کو ختم کریں گے اور اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے اور پاکستان کو عظیم بنائیں گے. تو اگر یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, اگر اللہ تعالیٰ نے اگلے الیکشن کے نتیجے میں نواز شریف کو موقع دیا تو میں آپ سے خدا کے فضل و کرم سے وعدہ کرتا ہوں کہ نواز شریف کی لیڈرشپ میں ہم انشاءاللہ یہاں پر زرعی انقلاب لے کے آئیں گے, غربت کا خاتمہ کریں گے, پاکستان کو عظیم بنائیں گے اور قرض سے جان چھڑائیں گے انشاءاللہ. میرے ساتھ نعرہ لگائیں, پاکستان, پاکستان, قائد اعظم. مہربانی, شکریہ. وزیر اعظم شہباز شریف اسلام آباد میں 1 لاکھ زرعی ٹیوب ویلز کی شمسی توانائی پر منتقلی کی حوالے سے تقریب سے خطاب کر رہے تھے.